السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ جیسے بدبخت انسان داماد کے حوالہ سے ایک میں سنہری بات کہنے لگا ہوں۔ کل میں گھر اکیلا تھا، بیمار آدمی ہوں، تو گھر والوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو قریب ہی ہے میری بیٹی، تو ان سے میں ہو کے میں ابھی آتی ہوں۔ 10 منٹ کے بعد وہ واپس آ گئے۔ جب وہ گئیں تو میں نے اتنی اداسی فیل کی۔ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو مجھ جیسے نامرد انسان جو اپنی آواز کو بلند کر کے اپنا ڈنکا جو ہے ہوکا سیکا اپنی چدراہٹ جو ہے منواتے ہیں، لیکن عقل نام کی چیز نہیں ہوتی۔ مجھے فیل ہوا کہ عورتیں گھر میں بیٹھ کر کیسے وہ دن گزارتی ہیں۔ آپ کہیں گے کہ ذکر اذکار کریں، ہاں ٹھیک ہے، ہم ذکر اذکار والے ہیں تو ہماری بیویاں بھی ایسے ہوں گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جیسے مرد ویسی عورتیں، جیسی عورتیں ویسے مرد۔ تو ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ عورتیں کیسے گزارتی ہیں۔ ہم کام پہ جاتے ہیں، آفس جاتے ہیں، تو ہم روک کے جاتے ہیں اپنی بہن کے گھر نہ جانا، اپنی ماں کے گھر نہ جانا، اپنے پڑوسی کے گھر نہ جانا۔ خدا اس شخص کو فالج زدہ کرے جیسے مجھے کیا ہے، عقل ٹھکانے آئی ہے۔ تو تب انسان کو جب ڈنڈا چڑھتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے کیا چیز ہے۔ دوسرے کی بھوکے کی بھوک کا پتہ ہوتا ہے۔ ایسے آپ اس کو لاکھ سمجھائیں نہیں سمجھ سکتا۔ مجھے فیل ہوا کہ ہم روکتے ہیں کہ اپنی ماں کے گھر نہ جانا، اپنی بہن کے گھر نہ جانا۔ جب میں اداس ہوا نا تو مجھے بہت رونا بھی آیا کہ اللہ، ہم کیا کرتے رہے؟ ہم ماں کے گھر سے روکتے رہے، جو ماں جو ہے 9-10 مہینے کوکھ میں رکھا، پالا، پیدا کیا، پھر تربیت کرنے کے بعد ہمارے حوالے کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ایسے دامادوں کو کوئی تکلیف میں ہی مبتلا فرمائے، تب ان کو پتہ چلے گا۔ اگرچہ تکلیف سے پہلے پتہ ہے تو سلام ہے آپ کو۔ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن آپ کے گھر آئے، تو ایسے ہی ہماری جو بیوی ہیں ان کے بھائی بھی چاہتے ہیں ہمارے گھر آئے، ہمیں ملے اور تھوڑا ماحول چینج ہو۔ جو 15 سال گزار کر گئی ہے جس گھر میں، اس کی گھر کی یاد تو آتی ہوگی نا۔ ذرا سوچئے۔ میں پھر دعا کروں گا کہ اللہ پاک تکلیف سے آنے سے پہلے ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، وگرنہ جو سوچنے پر مجبور نہیں ہوتا، میری دعا ہے ایسے ڈفر انسان کو کسی بیماری میں مبتلا فرمائے، وہ اپنی بیوی کا محتاج ہو، پھر وہ چھوڑ کر کہیں جائے تو وہ اس کو کمرہ بھی کھانے کو آئے، وہ اپنے منہ میں چپیٹیں ماریں اور لعنتیں بھیجے کہ عورت جو ہے محصور ہو کر، اللہ معاف فرمائے، وہ قیدن تو نہیں ہے ہماری، وہ قیدی تو نہیں ہے، نکاح کر لائے ہیں، نکاح کر محبت سے لائے ہیں۔ کیا نکاح میں یہ لکھا تھا کہ آپ کو ماں کے گھر نہیں بھیجوں گا؟ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ جب رشتہ لینے جاتے ہیں تو منہ پھاڑ پھاڑ کر باتیں کرتے ہیں، باتوں سے ورگلا رہو گے، لیکن اللہ سے کہاں دور بھاگو گے۔ ان بطش ربک لشدید انہ ھو یبدئ و یعید فعال لما یرید۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ حقیقی بھائی نہیں کہا کہ ما یحب لنفسہ حتی یحب لأخیہ، مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میں پسند کرتا ہوں میری بیٹی آئے، ہمیں ملنے آئے، تو دوسرا بھی چاہتا ہے، میرے بیٹے کے سسرال والے، میری بہو کے جو میکے والے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی 15 سال ہمارے گھر رہی ہے، ان کا بھی تو حق ہے وہ آ کر ملے۔ تو اسی لیے میں بار بار کہوں گا کہ اللہ پاک ایسے ڈفر دامادوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر اللہ پاک یا باری تعالیٰ اگر ہدایت نصیب میں نہیں، ان کو کسی بیماری میں، ایسی موذی بیماری میں مبتلا فرما جس سے وہ کانپ اٹھیں، جس سے وہ اپنے منہ میں چپیٹیں ماریں، لعنتیں بھیجیں کہ میں نے کیا کر ڈالا۔ بھوکا انسان بھوکے کی بھوک کو دیکھ کر پھر جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، جس نے کبھی بھوک برداشت کی ہو۔ مولانا محمد الیاس محمد دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جب نبینے بچے کو جب میں دیکھتا ہوں مجھے نبینا والد یاد آ جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان بھوک کاٹتا ہے تو بھوکے کو دیکھ کر جیب سے 10 5 کی بجائے 100 نکلتا ہے۔ جس نے بھوک دیکھی ہی نہیں، بچپن سے برگر کھاتا آ رہا ہے، پیزے کھاتا آ رہا ہے، 2 ہزار کے کھلونے کھیلتا آ رہا ہے، اس کو غریب کے بچے کی کیا پرواہ، جب اس نے غریبی دیکھی ہی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، وگرنہ اللہ پاک سمجھانے کے لیے پھر ایسا ہی کرتے ہیں، پھر انسان ناک رگڑتا ہی رہتا ہے، اپنی دبر جو ہے وہ پھر زمین پر گھسیٹتا ہی رہتا ہے، تب سمجھ آتی ہے کتنے بھی یہاں ساؤتھ ہی رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔